بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں لوگ ننگے پاؤں اور ننگے جسم اور غیر مختون اٹھائے جائیں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، ہائے افسوس ان کے ننگے ہونے پر۔ آپ نے فرمایا، لوگوں کو مشغلی سے کسی کو دیکھنے کا ہوش تک نہ ہوگا، اور ان کے اوپر 40 سال تک آنکھیں تنی رہیں گی، نہ کھانا کھائیں گے نہ پئیں گے۔ ان کے بعض کو پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، اور بعض کو پنڈلیوں تک، اور بعض کو پیٹ تک زیادہ دیر ٹھہرنے کی وجہ سے بعض کو پسینہ لگام چڑھائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا کہ ملائکہ مقربین کو حکم ہوگا کہ وہ عرش کو اٹھا کر اس سفید زمین پر لے آئیں کہ جس پر نہ خون بہایا گیا ہو اور نہ اس پر کوئی گناہ کیا گیا ہو۔ وہ زمین سفید چاندی کی طرح ہوگی۔ پھر عرش کے ارد گرد فرشتے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ پہلا دن ہوگا جس میں آنکھیں اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گی۔ پھر ایک منادی کو حکم ہوگا کہ وہ پکارے کہ جسے تمام انس و جن سنیں۔ اعلان ہوگا، فلاں بن فلاں کہاں ہے؟ اسے فرشتے لے کر آئیں۔ اسے فرشتے لے کر آئیں گے، اور وہ موقف سے نکلے گا تو اللہ تعالیٰ لوگوں سے اس کا تعارف کرائے گا۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ پھر کہا جائے گا، اے مظالم، اہل مظالم کون ہیں؟ ان میں ہر ایک جواب دے گا۔ اللہ تعالیٰ ظالم سے کہے گا، تو نے ایسا ایسا ظلم کیا۔ وہ کہے گا، ہاں یا رب۔ یہ وہی دن ہے جس میں انسان کی اپنی زبان گواہی دے گی، اور ہاتھ پاؤں اس کی گواہی دیں گے جو انہوں نے عمل کیے۔ ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دی جائیں گی۔ آج درہم و دینار نہ ہوگا، نیکیاں ہی کام آئیں گی۔ اہل مظالم کی نیکیاں مظلوموں کو دی جائیں گی۔ جب ظالم کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن اہل حقوق ابھی باقی ہوں گے، عرض کریں گے، یا اللہ ہمارے حقوق دلوائے جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ان کے حقوق کی ادائیگی یوں ہو کہ ان کے تمام گناہ ظالم کے سر پر رکھے جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس ظالم کا اہل موقف کو تعارف کروائے گا۔ اس کے حساب سے فراغت پا کر ظالم سے فرمائے گا، جا اپنی جہنم میں، اور آج کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شہداء 3 ہیں، جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر خود کو اور اپنے مال کو لایا، اس ارادہ پر کہ نہ جنگ لڑے گا اور نہ مارا جائے گا، اس لیے گیا ہے کہ مسلمانوں کی کثرت ہوگی۔ اگر وہ اس حال میں مر گیا یا شہید ہو گیا تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور اسے عذاب قبر سے پناہ دی جائے گی، اور قیامت کی بڑی گھبراہٹ سے امن و قرار دیا جائے گا، اور اسے کرامت کا حلہ پہنایا جائے گا، اور اس کے سر پر وقار اور خلد کا تاج رکھا جائے گا۔ جہاد میں نکلا اور اپنا مال خرچ کیا، اللہ تعالیٰ سے ثواب کی نیت پر اس کا ارادہ ہے۔ کفار کو قتل کرے گا یا مارا جائے گا۔ اگر وہ مر گیا یا قتل کیا گیا اور تلوار کو کاندھے پر رکھ کر چلے گا، حالانکہ دوسرے لوگ گھٹنوں کے بل چلیں گے، ایسے لوگ کہیں گے، خبردار، ہمارے لیے راستہ فراخ رکھو، بے شک ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جانیں اور اموال خرچ کیے، یہاں تک کہ وہ عرش کے نیچے نور کے ممبروں تک پہنچ جائیں گے۔ پھر وہ ان پر بیٹھ جائیں گے اور دیکھیں گے کہ لوگوں کا فیصلہ ہوتا ہے، اور انہیں موت کا کوئی غم نہ ہوگا، اور وہ برزخ کے عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے، اور نہ ہی انہیں قیامت کی گھبراہٹ گھبرائے گی، اور نہ انہیں حساب کا خطرہ ہوگا، اور نہ میزان کا خوف، اور نہ پل صراط کا ڈر، اور وہ لوگوں کو دیکھیں گے کہ ان کا حساب و کتاب کیسے ہو رہا ہے، اور وہ کچھ مانگیں گے انہیں ملے گا، اور جس کی وہ شفاعت کریں گے ان کی شفاعت قبول ہوگی، اور جنت سے جو چاہیں گے انہیں عطا ہوگا، اور جنت میں انہیں وہ جگہ ملے گی جو وہ چاہیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو قیامت میں جمع فرمائے گا۔ اس میں وہ لوگ مغموم ہوں گے تو آپس میں کہیں گے، ہم رب تعالیٰ کے ہاں کسی کو سفارشی بنائیں تاکہ وہ ہمیں اس عذاب سے نجات بخشے۔ تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کر عرض کریں گے کہ اے ابو البشر، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور آپ کو ملائکہ سے سجدہ کروایا، اور آپ کو ہر شے کے نام سکھائے۔ ہمارے لیے اپنے رب کے ہاں شفاعت فرمائیں تاکہ ہم محشر کے عذاب سے نجات پائیں گے۔ وہ فرمائیں گے، میں تو اس کا مرتبہ نہیں ہوں،
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز کے لیے تشریف لائے، نماز پڑھ کر خاموش رہے یہاں تک کہ چاشت کے وقت ہنس پڑے۔ اس کے بعد اسی جگہ پر خاموش رہے یہاں تک کہ ظہر اور عصر و مغرب ادا فرمائی۔ اسی دوران آپ خاموش رہے، کسی سے بات نہ کی یہاں تک کہ عشاء کی نماز ادا فرما کر اپنے اہل کے ہاں تشریف لے گئے۔ لوگوں نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھئے کہ آج آپ نے کیا کیا، حالانکہ اس سے قبل آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، آپ نے فرمایا، ہاں اس کی وجہ یہ تھی کہ آنے والے زمانہ میں جو امور دنیا و آخرت میں ہونے والے ہیں وہ تمام پیش کیے گئے۔ لوگ گھبرا کر محشر کے دن حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گئے۔ ان کا یہ حال تھا کہ عرق و غرق یعنی پسینے نے انہیں منہ میں لگام دے رکھی تھی۔ ان سب نے عرض کی، اے آدم علیہ السلام، آپ ابو البشر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو برگزیدہ بنایا ہے، آپ اپنے رب کے ہاں ہماری شفاعت فرمائیے۔ وہ فرمائیں گے، جو شدت تمہیں پہنچی ہے وہ مجھے بھی پہنچی ہے، تم اپنے آبا ایک کے بعد دوسرے کے پاس جاؤ، بلا آخر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس پہنچو۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس پہنچ کر کہیں گے، آپ اپنے رب تعالیٰ کے ہاں ہماری سفارش کیجیے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ بنایا۔ آپ کی اللہ تعالیٰ نے دعا مستجاب فرمائی کہ آپ کے کہنے پر زمین پر کوئی جھونپڑی والا کافر نہ چھوڑا۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے، میں تمہارے کام نہ آؤں گا، ہاں تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، انہیں اللہ تعالیٰ نے خلیل بنایا۔ ہاں تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، انہیں اللہ تعالیٰ نے خلیل بنایا۔ وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی یہی فرمائیں گے کہ میں تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یہی فرمائیں گے، میں تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ مادرزاد اندھوں اور برس والوں کو تندرست فرماتے تھے اور مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، وہ کہیں گے، میں تمہارے کام نہیں آؤں گا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ پہلے ہیں جن کے لیے قیامت میں سب سے پہلے زمین پھٹے گی۔ تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، وہی اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری سفارش کریں گے۔ تمام لوگ آئیں گے، اس پر جبرائیل علیہ السلام اللہ کے ہاں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذن شفاعت بخشا ہے اور انہیں جنت کی بشارت دی ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچائیں گے، تو آپ اللہ تعالیٰ کے لیے جمعہ کی مقدار تک سجدہ میں گر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے محمد سر اٹھائیے، کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد سر اٹھائیں گے تو اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف نگاہ اٹھے گی، تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کی مقدار سجدہ ریز رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، شفاعت کی جائے گی، آپ کی شفاعت قبول ہوگی، فرمائیے آپ کی بات سنی جائے گی، پھر جا کر سجدہ میں گر جائیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے دونوں ہاتھوں کو تھامیں گے، اس پر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایک دعا کا دروازہ کھولے گا جو آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے نہیں کھولا ہوگا۔ پھر آپ کہیں گے، اے میرے پروردگار، تو نے مجھے اولاد آدم علیہ السلام کا سردار بنایا، اس پر مجھے فخر نہیں، اور میں وہ اول ہوں جس کی قیامت میں سب سے پہلے قبر شک ہوگی، اور اس پر مجھے فخر نہیں، اور بے شک میرے لیے حوض عطا ہوا جس کی مسافت ضیاء الالتہ سے بڑھ کر ہے۔ پھر فرمائے گا، صدیقوں کو بلاؤ تاکہ وہ سفارش کریں۔ پھر کہا جائے گا، انبیاء علیہ السلام کو بلاؤ، ایک نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے، ان کے ساتھ ایک گروہ ہوگا، اور کوئی نبی علیہ السلام ایسا ہوگا جس کے ساتھ صرف 5-6 افراد ہوں گے، بعض ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ ایک بھی نہ ہوگا۔ پھر کہا جائے گا، شہداء کو بلاؤ، وہ جس کے لیے چاہیں شفاعت کریں۔ پھر شہداء فارغ ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں ارحم الراحمین ہوں، میری جنت میں وہ داخل ہو جائیں جنہوں نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا، وہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جہنم میں دیکھو، کوئی ایسا ہے جس نے کوئی نیک کام کیا ہو، ایک شخص ملے گا، اسے کہا جائے گا، تو نے کوئی نیک عمل کیا؟ وہ کہے گا، میں کوئی نیک عمل نہ کر سکا۔
صرف یہ کہ میں بھی خرید و فروخت میں چشم پوشی کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں اس بندے سے چشم پوشی کرتا ہوں جسے وہ میرے بندوں سے چشم پوشی کرتا تھا۔ ایسے لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے۔ اس کے بعد ایک اور کو کہا جائے گا کیا تو نے کوئی نیک عمل کیا؟ وہ کہے گا میں کوئی نیک عمل نہ کر سکا۔ ہاں، میں نے مرتے وقت اپنی اولاد سے کہا تھا کہ مجھے آگ سے جلا کر آٹے کی طرح پیسنا۔ جب وہ آٹے سے باریک ہو جائے تو اسے دریا کے کنارے ہوا میں بکھیر دینا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ایسا کیوں کیا؟ عرض کرے گا تیرے خوف سے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھ تیرے لیے بہت بڑا ملک میں نے عطا کیا ہے، بلکہ تجھے اس جیسے 10 ملک عطا کرتا ہوں۔